عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا, تمام عمر سے چلے اور گھر نہیں آیا. یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ بیسیکلی جو ویڈیو ہے یہ میرے دوست کی آپ بیتی ہے, یہ اس کی کہانی ہے, یہ اس کی ٹیسٹیمنی ہے کہ کیسے اس کی زندگی کے اندر ایک درگھٹنا پیش آتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی دشا میں چلی جاتی ہے کہ اب وہاں سے واپسی ناممکن ہے. وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے کہ اب وہ وہاں سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا. میں نے اپنے دوست کو انسسٹ کیا تھا کہ وہ اس ویڈیو میں آ کے خود اپنی سٹوری سنائے, لیکن اس نے یہ کہا کہ اس کی کچھ فیملی کی ریسٹرکشنز ہیں, کچھ اس کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کیمرے کے سامنے آ کے اپنی سٹوری نہیں سنا سکتا. تو اس نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اس کا نام لیے بغیر اس کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں. اس چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے. اس ویڈیو کو آپ کے سامنے لے کے آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سیکھیں جو میرے دوست نے کی, یا پھر وہ کون سے ایسے حالات تھے جو میرے دوست کو پیش آئے, اس کے اندر کون سی ایسی مسٹیکس ہوئیں جس کی وجہ سے آج وہ اس جگہ پہ جا کے پھنس چکا ہے کہ وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں. اس چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے. انسان کے پاس کسی بھی چیز کو سیکھنے کے دو راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ خود مسٹیک کر کے سیکھے جس کے اندر اس کا نقصان ہونا لازم و ملزوم ہے, اور دوسری آپشن اس کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مسٹیک سے سیکھے, یعنی وہ مسٹیکس جو اس کے دوستوں نے کی ہیں یا اس نے کہیں سے سنی ہیں وہ ان سے سیکھے. میرا دوست ایک انتہائی اچھا عمدہ فوٹوگرافر ہوتا ہے, وہ ویڈنگ فوٹوگرافی کرتا ہے. اس کی چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے جس کے اندر اس کے والدین شامل ہیں, اس کی ایک بیٹی شامل ہے, اس کی وائف ہے, اور ان کے ساتھ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن میرے دوست کو اسموکنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے. اس نے اپنے گھر کے اوپر ایک روم کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس روم میں جا کے اس نے اسموکنگ کرنی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے اسموکنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی طرح ایز یوزول صبح سو کے اٹھتا ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے اس روم کے اندر چلا جاتا ہے. سردیوں کے دن ہوتے ہیں, وہ سگریٹ کو ڈبی سے نکال کے اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہے اور لائٹر جلاتا ہے. لائٹر کے جلتے سار ہی اس روم کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس روم کے اندر گیس لیک کر رہی ہوتی ہے جو کہ پچھلی رات سے لیک کر رہی ہوتی ہے. اس روم کے اندر گیس بھری ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اس میرے دوست کو اس کی اسمیل کیوں نہیں آئی. صبح کا ٹائم تھا, شاید وہ کہہ رہا تھا کہ میں آدھا نیند میں ہوں آدھا ہوش میں ہوں, وہ اپنی سینسز میں نہیں تھا اور وہ چل کے اوپر گیا اور اس نے یہ سارا کچھ کیا اور اس کی وجہ سے اس کی باڈی کو آگ لگ گئی. وہ فوری طور پہ پانی کی طرف بھاگتا ہے. جب تک وہ پانی تک پہنچتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی باڈی کا حصہ جل جاتا ہے. خیر وہ اپنی آگ بجھاتا ہے جو اس کو لگی ہوتی ہے, اس کے اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, لیکن اسی دوران اس کی جو باڈی کے کچھ حصے ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آگ ان کو جلا دیتی ہے. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر اس کی انیشیل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے, اس کو ایک پین کلر لگاتا ہے. وہ پین کلر انالجیسک ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر انٹاکسیکیٹنگ افیکٹ ہے. یعنی یہ ایک ایسا پین کلر ہے جو کہ صرف پین کو ختم نہیں کرتا بلکہ برین کو ریلیکس بھی کرتا ہے. میرا دوست یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کو وہ انجیکشن لگا اس کی جسم کی ساری دردیں دور ہو گئی, اس کی باڈی انتہائی ریلیکس ہو گئی, اس کا برین ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا اور اس کو ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا جیسا ایکسپیرینس اس نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں. تو ڈاکٹر جب اس کی وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ SOPs کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے, یہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اور اگر درد برداشت سے باہر ہو جائے تو آپ یہی انجیکشن دوبارہ بھی لگوا سکتے ہیں. میرا دوست اس انجیکشن کا نام نوٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس انجیکشن نے اس کو بڑا ہی ایک سودنگ ایکسپیرینس دیا ہوتا ہے, ایک بڑا ہی یونیک ایکسپیرینس دیا ہوتا ہے. تو وہ اس انجیکشن کو نشے کے طور پہ استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ دن کو صبح دوپہر شام اس کو درد ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد وہ اس کو کئی عرصے تک اس انجیکشن کو مس یوز کرتا رہا. وہ کیا کرتا ہے کہ صبح اٹھ کے ایک انجیکشن لگاتا ہے, ایک انجیکشن دوپہر کو لگاتا ہے اور ایک انجیکشن وہ رات کو لگاتا ہے. اور ایک بار اس نے مجھے یہاں تک بولا کہ اس نے اس انجیکشن کو دن میں 4 دفعہ بھی یوز کیا. پھر اس نے اس انجیکشن کے ساتھ کچھ اور چیزوں کے انجیکشن کو مکس کر کے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور اب وہ نشے کی لت پہ لگ چکا ہے. اب اس کے فوٹوگرافی کے ایونٹس آ رہے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اب ریکلیس ہو گیا ہے, وہ اب کیئر لیس ہو گیا ہے. اب وہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہنا چاہتا ہے. اس کو اپنی فیملی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یاد رہے اگر گھر کا سربراہ جو کہ ارن کر رہا ہو اگر وہ نشے کی عادت پہ لگ جائے تو پھر وہ گھر والوں کو پال نہیں سکتا. اس ایک شخص کی وجہ سے اس کی فیملی, اس کے بچے سب کے سب جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ دوست مجھے کال کر کے بتاتا ہے کہ اب میں اس لت میں لگ چکا ہوں, میری صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے, میں کیئر لیس ہو گیا ہوں, میں اپنی فیملی کو دھیان نہیں دے رہا, گھر والوں کو بھی شک ہو گیا ہے اور اب میں اس چیز سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. میں اسے ایک وہ مشورہ دیتا ہوں جو کہ ایک دوست اپنے دوست کو دے سکتا ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ ریہیب کر لو تاکہ آپ کے جو برین ہے یا آپ کی جو باڈی ہے وہ دوبارہ سے ریکور کر سکے, اس لت سے آپ کی جان چھوٹ سکے.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ریہیب میں جاتا ہے, وہاں پہ کچھ عرصہ نکالتا ہے, لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سے اسی لت میں لگ جاتا ہے. اب وہ پھر سے پریشان ہے کہ اب وہ کیا کرے. بلیو میں نے اپنے دوست کو دیکھا, اس کی ٹانگیں اتنی سی ہو گئی تھیں, بازو اس کے چھوٹے سے ہو گئے تھے, اس کا فیس ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا نشے کر کے. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اس واقعے سے کیا سیکھا ہے. کیا وہ ایسی دلدل میں جا چکا ہے کہ کیا وہ کبھی وہاں سے واپس بھی آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی عمر 60-70 سال ہے, وہ بھی تک اسموکنگ کر رہے ہیں, وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں, ان کی جان چھوٹتی نہیں ہے. اگر آپ اس واقعے کو ہولسٹیکلی دیکھیں, مجموعی طور پہ دیکھیں, تو آپ میں یہاں پہ آپ کو کسی بھی شخص کے اندر آپ کو کوئی فالٹ نہیں دکھائی دے گا. یہ کسی کی مسٹیک نہیں تھی. میرے دوست کو آگ لگ جانا یہ اس کی غلطی نہیں تھی, اس نے خود جان بوجھ کے آگ نہیں لگائی تھی. ڈاکٹر نے SOPs کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی تھی, جیسا کہ انہیں میڈیکل کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس ہیبٹ میں لگ گیا, یعنی اس انجیکشن کا اس کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا, بٹ وہ اس کو اس انجیکشن کا پتہ لگ گیا, اور اس انجیکشن کی وجہ سے وہ اب نشوں کا عادی ہو گیا. جس فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس کو بنایا, ان کی انٹینشن یہ تو نہیں تھی کہ لوگ اسے کا نشہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اب بات چل پڑی ہے تو بات سے بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی. مائیکل جیکسن کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی بیسیکلی اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ بیسیکلی ایک ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس ایڈ کے دوران ان کے بالوں کو آگ لگ جاتی ہے. ان کی سکن کا حصہ یہاں سے جل جاتا ہے, ان کو میڈیکل ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. SOPs کے مطابق ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو کچھ پین کلرز دیتے ہیں, وہ پین کلر انالجیسک ہوتے ہیں. جب وہ ان پین کلرز کو لیتے ہیں تو ان کو بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب ان کو پین کلر کے بغیر نیند نہیں آ رہی, پھر وہ ایک ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں, وہ ان کو سلیپنگ جو پلز ہیں اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. جس رات ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کو 2 بجے سلیپنگ پلز دی جاتی ہیں, پھر 4 بجے دی جاتی ہیں, پھر 6 بجے ڈفرینٹ سلیپنگ پلز دی جاتی ہیں. ان کو پھر بھی نیند نہیں آتی, پھر ان کو وہ چیز دی جاتی ہے جو کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو گھر کے اندر نہیں دی جاتی. وہ بیسیکلی ہاسپٹل کے ڈیکورم کے اندر اس کو دی جاتی ہے, جس کو ہم لوگ اینستھیزیا بولتے ہیں. کسی بھی سرجری سے پہلے مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو جو چیز انجیکٹ کی جاتی ہے وہ اینستھیزیا ہوتا ہے. اینستھیزیا کیا کرتا ہے, انسان کو بے ہوشی کی حالت میں لے جاتا ہے, اس کو درد نہیں ہوتی, اور پھر سرجن جو ہوتا ہے وہ آپریشن کر دیتا ہے. ہمیشہ جو بھی اینستھیزیا کی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کو ہاسپٹل کے پروٹوکول میں دی جاتی ہیں, کبھی آپ اس کو گھر میں نہیں دے سکتے. ان ڈاکٹر نے ان رولز کو وائلیٹ کیا, ان کو ڈوز زیادہ دے دی, وہ اوور ڈوز ہوئے اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان دونوں واقعات کو آپ کو سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دونوں صورتوں میں دونوں سبجیکٹس کو آگ لگی ہے. وہ آگ ان کو پین کلرز کی طرف لے گی. پین کلرز کے اندر انٹاکسیکیشن تھی, نشہ تھا, سکون تھا, اطمینان تھا. وہ چیزیں ان کو لے کے اتنا دور تک چلے گی کہ ایک ان میں سے اوور ڈوز ہو گیا اور ایک ابھی تک نشے کی حالت میں لگا ہوا ہے. میرا 4-5 سال سے اس دوست سے رابطہ نہیں ہوا, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حالت میں ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو مسٹیکس میرے دوست نے کی کہیں وہ نہ وہ کر بیٹھے. تھینکس فار واچنگ, ہیو اے نائس ڈے, بائے.